حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے زمزم کی حقیقت کیا ہے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کروں گا، آپ سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے کچھ آثار تھے، گرز کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑ کے درمیان ایک میدان تھا۔ یہی ایک تاریخی بات تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہوں نے یہ امید نہیں کی تھی کہ انہیں وہ ایک تنہا جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور کہتی رہیں کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں ہے، یہ مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو تب آپ نے فرمایا ہاں۔ تو سیدہ ہاجرہ بولی، اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہ ہونے دے گا۔ حضرات، جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جب ہاجرہ کو یقین کامل ہو گیا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ ہونے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے شیر خوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند روز میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کر دی، لیکن اپنے لیے تو کیا، بیٹے کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ نہ مل سکا۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت اپنے بچے کو کبھی بھوکا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے فوراً بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے صفا پہاڑ کی طرف دوڑی اور اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائیں کہ شاید کسی طرف سے پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک ہی نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو مشرق کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی۔ جب مشرق کی طرف پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی، اس طرف مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل نکلی۔ درمیان میں نصیب کی وجہ سے یعنی بھوک پیاس کی وجہ سے آنکھ کے پاس پردہ پڑ چکا تھا، جس وجہ سے بچہ نظر نہ آیا، تو تیزی سے بلندی کی طرف دوڑی اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر! اس طرح بار بار پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حج میں یہ چیز فرض قرار دے دی تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ایک عظیم چشمہ نمودار ہوا۔ یہی زمزم کا آغاز تھا۔ حضرت عائشہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کا امتحان نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر پہنچ نہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڈھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے۔ پھر آپ نے زمزم کہا
زمزم کہا، زمزم کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحمہ اللہ ام اسماعیل لولا انہا اجلت لکانت زمزم عینا نعینا، یعنی اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اس پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوئی۔ یہی وجہ تھی زمزم کا پانی آیا اور جس کے تبرکات سے ہم لوگ سرفراز ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ چند بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ بھی ان باتوں کو سنیں اور ان کی جانکاریاں حاصل کریں۔ السلام